ایک عام حکم ہے ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہیں، ایک عام حکم ہے، سارے کے دن قربانی کے دن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس کی دلیل، اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ حکم عام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دلیل خاص یا خاص حکم دے کر رات کی قربانی سے منع نہیں کیا ہے۔ جب منع نہیں کیا ہے تو اس حکم کے دائرے میں رات بھی شامل ہو گئی۔ کیا ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہیں؟ جب سارے دن قربانی کے دن ہیں تو رات بھی ایام تشریق میں شامل ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کہ دن میں قربانی کر سکتے ہو رات میں نہیں تو ایک خاص حکم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 سے لے کر 13 تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تکبیر بیان کرو، تو یہ حکم عام ہے۔ اب اس کو حرام یا ناجائز کرنے کے لیے دلیل خاص کی ضرورت تھی کہ تم فرض نماز کے بعد مت پڑھنا، لیکن ایسی کوئی روایت جب نہیں ملتی ہے تو میرے بھائیوں اس حکم کے اندر وہ چیز بھی شامل ہو گئی کہ جب عام حکم ہے تو وہ فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، اور اختلاف ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہارے درمیان کسی بات کو سمجھنے اور نہ سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اہل علم سے پوچھ لیا کرو، اہل علم سے جان لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی نہیں، تو کم سے کم جماعت کے سب سے بڑے ادارے کی بات مان لو، جماعت کے سب سے بڑے مدرسے کی بات مان لو، جو جماعت کے سب سے بڑے مفتی کی بات مان لو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے جو کہا وہی پتھر کی لکیر ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، یہیں سے اختلاف کی بنیادیں پڑتی ہیں، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دلیلیں بہت اس طریقے کی دلیلیں اتنی ملتی۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو جائے۔ قربانی ہے، آپ دیکھ لیجئے، زکوٰۃ تو ہمدردی کے لیے، خیرات تو ہمدردی کے لیے، نماز دیکھا جائے تو ٹخنے سے ٹخنا، پیر سے پیر ملائیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، یہ بھی آپسی کدورت کے لیے کہ یہ ختم ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، قربانی کا مہینہ، قربانی تو ہم نے کر لی اور آج بھی کریں گے، کل تک باقی ہے، وہ کل تک ہم کر سکتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد اثرات دیکھیں ہم اپنی زندگی پر کیا مرتب ہوئے۔ آئیے، میں کل رات کے تقریباً 12:45 کے آس پاس، 12:45 کے آس پاس میرے ہاتھ میں ایک کتاب آ گئی، میں اس کو پڑھ رہا تھا، میں سقراط کا مطالعہ کرنے لگا۔ یونانی فلسفیوں میں بڑے بڑے لوگ بھی گزرے ہیں، افلاطون، نیپولین، سقراط۔ میں سقراط کو پڑھ رہا تھا۔ مہان پرشوں کی زندگی کو پڑھنا چاہیے انسانوں کو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، آخر ان لوگوں نے نام کیسے کمایا۔ میں سقراط کو پڑھ رہا تھا، سقراط کی ایک بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ لکھا ہے اس کتاب کے اندر کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر کسی جنگل کی طرف سفر کر رہا تھا، غور سے سنیے گا، ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر کسی جنگل کی طرف سفر کر رہا تھا، اور بیچ جنگل میں جب پہنچتا ہے تو اس بیٹے کا پیر پھسل جاتا ہے۔ جیسے اس